روح کی فطرت کیا ہے؟ جب تک وہ عالم ارواح میں رہتی ہے اپنی اصلی فطرت پر قائم رہتی ہے، روح اپنے نیچر پر قائم رہتی ہے. اور روح کا نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے؟ اللہ کی بات کو پسند کرنا، رسول اللہ کی بات کو پسند کرنا، اللہ کی بات کی تعریف کرنا، رسول اللہ کی بات کی تعریف کرنا، مزہ لینا. اللہ کی فرما برداری روح کی سرشت میں ہے، فطرت میں ہے، نیچر میں ہے. روح بہت اچھی چیز، بہت اچھی چیز، بہت اچھی چیز. ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح یعنی روحوں کا عالم. جب تک ہم صرف عالم ارواح ہی میں تھے، عالم شہادت میں آئے نہیں جسم کا لباس پہن کر، تو جب تک عالم ارواح میں تھے ہم نے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، کبھی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا. الحمدللہ یہاں آ کر بھی ہم نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا. یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا. کافر بھی صرف عالم ارواح میں رہ کر کافر نہیں ہوا. فرعون، حامان، شداد، نمرود، ہٹلر، مسولینی، یہ سب ڈکٹیٹرز، یہ انہوں نے عالم ارواح کی حدود و قیود میں جب صرف یہ روح تھے، انہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا. یہ باتیں یاد رکھیں، کام آئیں گی. عطر میں، گلاب میں، پھولوں میں بدبو نہیں. پھول کہتے ہی ہیں جن میں بدبو نہ ہو. روح کہتے ہی اسے ہیں جس میں کفر نہ ہو، جو کفر نہ کرے، شرک نہ کرے. روح جب تک عالم ارواح میں رہتی ہے، جیسے جنت الفردوس اپنی شیشی میں رہتی ہے، عطر، اس میں بدبو نہیں آتی. جب وہ نکل گئی اس میں غلاظت بھی پڑ گئی، اب وہ بھی غلیظ ہو گئی. اسی طرح روح جو ہے عالم اجسام میں آتی ہے، یہ عالم شہادت میں آتی ہے. تو کیسے آتی ہے؟ بغیر جسم کا لباس پہنے آتی نہیں. ہمارا جسم ہماری روح کا لباس ہے، ڈریس ہے. روح شریر کے ساتھ ملی تو اب شریر تو شریر ہی ہے، روح بھی شریر ہو گئی بری صحبت میں ملنے کی وجہ سے. تو شریر جو ہے اس کے ساتھ روح وابستہ ہوتے ہی اس شریر کی شرارت، جسم شریر کی شرارت روح میں بھی آ گئی. اب روح، کافر کی روح پاک ہے کیا؟ نہیں. فرعون کی روح جب وہ فرعون ہو گیا، طاغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، اس کی روح پاک رہی، اچھی رہی؟ نہیں. جب تک اس کے جسم سے اس کی روح متعلق نہیں ہوئی تھی پاک تھی. وہاں تو صرف روحیں تھیں ہم سب کی، تمام انسانوں کی. لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدم، جب ہم نے تمام اولاد آدم، تمام انسانوں سے میثاق لیا، روز میثاق میں. تو معلوم یہ ہوا انسان صرف روح کو بھی کہا جاتا ہے انسان کی، اور حقیقت میں روح ہی ہے انسان کی. میری حقیقت میری روح. یہ جو ہے نا، یہ تعلیمات بھی ہیں، تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، بشرطے کہ آپ قدردانی کریں. روح ہماری وہ ناپاک نہیں ہوئی تھی جب تک عالم ارواح میں تھی. جب یہ عالم شہادت میں یہ شریر کا لباس پہن کے آئی، آنے کے بعد بھی روحی کا غلبہ تھا. روح غالب تھی، جسم مغلوب تھا. کب؟ جبکہ شوکت علی بچے تھے. کیا کفر کیا؟ کسی کافر نے بھی طفولیت کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں کفر نہیں کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سب تو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، سب بچے بچیاں. اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اسے یہودان، اس بچے کو، اس بچی کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہودی بنا دیتے ہیں. اب وہ یہودیت، اب اس نے وانٹرلی یہودیت اختیار کر لی تو اب وہ یہودی بن گیا. یونسرانی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی. ماں باپ اگر آتش پرست ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ بچوں کو ماں باپ نے آتش پرست بنا دیا. تو روح جو ہے جسم کے ساتھ مل کر خراب ہوتی ہے، اور جسم خالی لگتا نہیں، روح سے نفس امارہ بھی لگتا ہے. اس کی بات روح سنتی ہے، نفس یعنی نفس امارہ روح پر غالب آ جاتا ہے. جسم کے ساتھ نفس بھی روح سے وابستہ ہو جاتا ہے. نفس جو ہے جسم کو اور روح کو دونوں کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ ہر گناہ کرنا تو جسم کا کام ہے. جسم سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ آدمی جسم سے کرتا ہے، لیکن اس گناہ پر ابھارنا، آمادہ کرنا اور اس گناہ کے قابل بنانا، اس گناہ کے کرنے کے لائق بنانا روح کا کام ہے. ارواح خبیثہ کسے کہتے ہیں؟ کافروں کی روحیں. کافر جب مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں کیا ہوتی ہیں؟ ارواح خبیثہ کہلاتی ہیں.
اور نیکوں کی روحیں کیا کہلاتی ہیں؟ ارواح طیبہ. ارواح طیبہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہیں جائیں. بعض گھروں میں نے خود دیکھا کہ 4 بجے 4:30 بجے عصر سے پہلے کا وقت جب ہوتا ہے تب جو ہے روحیں گزرتی ہیں، خوشبو آتی ہے، سکون آتا ہے. مدنی شاہ صاحب کے گھر میں رکتا تھا، 4 بجے سے ایک پاؤ گھنٹے تک اتنی خوشی، اتنی مسرت، اطمینان، خوشبو. میں نے کہا کہ ایک گھر کبھی نہ بیچیں، کبھی نہ بیچیں، آج تک انہی کے قبضے میں. یہ ارواح طیبہ گزرنے کی جگہ ہے. اب ان کے گزرنے کی جگہ جو ہوتا نا، حاجی نے غریب آدمی تھا، وہ گھر کرائے کو لیا، اس کے بعد مالدار ہو گیا نا نواز. کیسے ہو گیا؟ ارواح طیبہ گزرتے گزرتے نواز کے چلے جاتے. تو روح نیکیاں کرنے سے، حضور کا اتباع کرنے سے روح تقویت ہوتی ہے. جتنا زیادہ کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، طریقت، حقیقت، معرفت، روح مضبوط. روح اب روح جس کی طاقتور ہو جاتی ہے، کیا 90 پر 2 سال کے آدمی ہیں، یہ 2 اڈلی کھاتے ہیں سارے دن میں، لیکن 3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں. کیسا کرتے ہیں؟ یہ روح کی طاقت ہے.